اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الشورى کی آیت نمبر 123 سے شروع کر رہے ہیں۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ تو جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جب کہا تھا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، اللہ سے تم کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ یہ اپنی قوم میں سے ہوتے تھے نا پیغمبر، تو اس لیے وہ پھر نا اللہ تعالیٰ نے ان کو نا بھائی کہا ہے کہ ان کے یہ بھائی تھے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو نا وہ لوگ بھائی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو جھٹلایا۔ حالانکہ وہ بھائی تو نہیں تھے، لیکن وہ اپنے قوم کے لوگوں کو بھائی کہتے تھے۔ تو قوم عاد نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے بھیجا گیا اللہ کی طرف سے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو تم اللہ کا پیغام سنو گے، اس کی اطاعت کرو گے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر کوئی تم سے اجر تو نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرے تو اجر ہے جو وہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وہی مجھے میرا اجر دے گا۔ اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون، تو یہ اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر نشانی، اونچی جگہ پر نشانی بناتے ہو، بلڈنگ بناتے ہو، تو تم جو کام کرتے ہو وہ غلط کام کرتے ہو، بیکار کام کرتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو محل، بہت مضبوط محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، چند دن کا میلہ ہے، چند دن کی رونق ہے، اس کے ساتھ بعد اس نے روز قیامت فنا ہو جانا ہے۔ تم تو ایسے گھر بناتے ہو جو پتہ نہیں کہ تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ وَإِذْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کو تم پکڑتے ہو تو ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو، ظالمانہ پکڑتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تم اللہ سے ڈرو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہاری مدد کی اس چیز کے ساتھ جو تم بھی جانتے ہو۔ أَمَدَّکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی چوپاؤں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، اور باغات کے ساتھ مدد کی اور چشموں کے ساتھ مدد کی۔ مطلب اتنی نعمتیں تمہیں دی، اب تم نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ شکری مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کہیں عذاب نہ اللہ تعالیٰ کا آ جائے۔ یہ تو جو تم غلط کام کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں عذاب نہ دیکھنا پڑ جائے۔ قالوا سواء علینا
ام لم تکم من الواعظین، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمیں خامخواہ نصیحت کرتے ہو، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یکساں ہی ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، مگر یہ تو اگلوں ہی کے طریقے ہیں، اگلے لوگوں کے طریقے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، تو یہ ڈراوے جو دیے جاتے تھے پہلے بھی، پیغمبروں نے اپنی قوموں کو یہ ڈراوے دیے، یہ تو اگلوں کے طریقے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے یہ جھٹلایا اپنے پیغمبر کی بات کو۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وَكَذَّبُوهُ وَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس انہوں نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کو یعنی ہود علیہ السلام کو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ کذب ثمود المرسلین، قوم ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اب قوم عاد کی بات ختم ہو گئی، اب قوم ثمود کی بات شروع ہو گئی۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی نے، صالح، جو پیغمبر صالح علیہ السلام تھے نا، انہوں نے کہا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ انی لکم، وہی بات رپیٹ ہو رہی ہے نا جو ہود علیہ السلام نے کی تھی۔ انی لکم، انہوں نے بھی ایسے کہا تھا، رسول امین، میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واتقون، اور تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں میری اطاعت کرو اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں۔ اور ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تترکون فی ما ہاہنا آمنین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم تمہیں یہاں اسی طرح عیش و آرام کے لیے چھوڑ دیں گے اس دنیا میں، جو تمہیں ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ ہی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم تو یہ نعمتیں دے کر تمہیں آزما رہے ہیں۔ اوکے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ ہی تمہیں باغوں چشموں میں چھوڑ دیں، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَدِیمٌ، اور باغوں میں، چشموں میں، کھیتیوں میں چھوڑ دیں ایسے ہی عیش و نشاط کے لیے۔ اور کھجوروں کے باغات بھی ہیں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَارِہِینَ، اور تم پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو اور بڑے فخری انداز میں بناتے ہو، بڑے خوش ہوتے ہو بنا کے گھر، بہت مضبوط گھر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو میں نے تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اور تم بھی میری اطاعت کرو گے تو وہ مقصد پورا ہوگا نا۔
اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، یعنی جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ان کا کہنا نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور جو لوگ فساد کرتے ہیں زمین پر فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں ہونے دیتے، نہ خود اپنی اصلاح کرتے نہ دوسروں کو اصلاح کا سبق پڑھاتے ہیں، بلکہ فساد میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ زمین پر فساد پیدا کریں۔ ما انت الا بشر مثلنا فات بآیات ان کنت من الصادقین۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، جب انہیں سمجھانے کی، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ انما انت من المسخرین، کہ تم تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے۔ ہر پیغمبر کو ایسے ہی کہا، ما انت الا بشر مثلنا، اور تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ تو فاتن بآیاتن، بس کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کالا، انہوں نے کہا، ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک دن تمہارے مقرر کر دیا گیا ہے پانی پینے کے لیے۔ وہ نشانی مانگتے تھے نا ہر وقت کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا بنجر پہاڑوں سے ایک اونٹنی ظاہر کر دی، تو اس کا نا کاٹ عام اونٹنیوں سے بہت بڑا تھا۔ اس کے پانی پینے کی باری ایک دن رکھ دی، دوسرے اور ایک دن دوسرے جانور پانی پئیں گے، ایک دن وہ اکیلی اونٹنی پانی پیے گی، یہ طے ہوا تھا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے، کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، جیسے بھی کرے یہ اونٹنی۔ وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ پورے جانور جو دوسرے دن پانی پیتے تھے تو ان کے لیے پانی ہی نہیں بچتا تھا، اور وہ چارہ اتنے کھیتوں کے کھیت چارہ کھا جاتی تھی۔ انہوں نے خود مانگی تھی نشانے، اب نشانے آ گئی ہے تو اب یہ بھاگنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور وہ پھر نادم ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، تو بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر نشانی آ جائے گی تو پھر عذاب تو آئے گا ہی، نشانی کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کی نشانیاں تو چاروں طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں، غور و خوض کرو گے تو تمہیں یہ سب کچھ نظر آ جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی ہے جو غالب اور مہربان ہے۔ کذبت قوم لوط للمرسلین،
آگے قوم لوط کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا. انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اس کا لہم اخوہم لوطن الا تتقون، یہ بھی وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بھیجا تو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں. وہی الفاظ ہیں جو پچھلے والے پیغمبروں کے ساتھ ہوا تھا، وہی کچھ ہوا، وہی ہو رہا ہے، وہی اللہ بتا رہے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. انہوں نے بھی یہی کہا، لوط علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا اپنی قوم کو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس کام کے بدلے میں کوئی صلہ نہیں مانگتا. ان اجر یا الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو، میرا صلہ تو میرے پروردگار کے ہی پاس ہے، وہی مجھے دے گا، وہی مجھے صلہ سے نوازے گا. اتاتون ذکرانا من العالمین وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے نا بہت بگڑے ہوئے تھے. اتاتونا ذکرانا، کیا تم مائل ہوتے ہو لڑکوں کی طرف من العالمین، اہل دنیا میں. تم ہی لوگ ہو ایسے جو کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں، لڑکے لڑکوں کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں، اور تو کسی قوم نے یہ گندا کام نہیں کیا. وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم ربکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے رب نے جو تمہارے لیے پیدا کیا تم ان کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی لڑکیاں تمہارے لیے اللہ نے بنائیں، ان سے نکاح کرو اور ان کے ساتھ رہو اور خاندان آگے بڑھاؤ، لیکن تم الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہو. تمہیں مرد میں کشش نظر آتی ہے اور تم نے وہ چھوڑ دیا جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا. بل انتم قوم عادون، اور تم تو حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، یہ ان کے پیغمبر نے انہیں کہا. تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لئن لم تنتہ لوط لا تکونن من المخرجین، کہ اے لوط علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ شہر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے. قال انی لأعلم ما لکم من القالین، کالا انہوں نے کیا کہا؟ لوط علیہ السلام نے کہا انی لأعمالکم من القالین، اعمالکم میں تمہارے اس عمل سے، اس کام سے سخت بیزار ہوں. من القالین، بیزار ہوں، میں سخت بیزار ہوں جو تم یہ گندے کام کرتے ہو. رب نجنی واہلی مما یعملون، تو آگے انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے نجات دے دے اور میرے گھر والوں کو بھی نجات دے دے. کس سے نجات دے دے؟ اس کام سے جو یہ کرتے ہیں، اس کام کے وبال سے ہمیں نجات دے دے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، سب کے سب کو. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، تو صرف ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی
لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ عذاب میں گرفتار ہو گئی. ثم دمرنا الآخرین، ہم نے پھر اوروں کو ہلاک کر دیا. تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافر تھی. وہ اپنے شوہر کی پرسنل باتیں جو تھیں، گھر کی بھی اور قوم کی بھی، سب دشمنوں کو جا کے بتاتی تھی. ساری عمر ساتھ رہنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. پھر ثم دمرنا آخرین، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر مینہ برسایا. وہ جو مینہ تھا وہ ان پر برسایا گیا جو کہ ڈرائے گئے تھے. فَسَاءَ مَا مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر مینہ برسایا جو بہت ہی برا مینہ تھا جو ان پر برسایا گیا جو ڈرائے گئے تھے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مومنین، اور اکثر لوگ جو تھے ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا پروردگار غالب ہے اور مہربان ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. یا اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. رمضان میں ہم پر خاص نظر عنایت کرنا یا میرے مولا. ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دینا. ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہماری جان لینا. آمین ثم آمین.